بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان کرامت مغل. میرے ساتھ ہیں میاں اکرم عثمان صاحب جو کہ حلقہ PP 158 سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں, PTI کے امیدوار ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر, کیسی رہی آپ کی کمپین؟ ڈور ٹو ڈور آپ نے جا کے لوگوں سے ووٹ مانگا اس پورے ایک مہینے کے دوران, تو لوگ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ اب نکلیں گے باہر اور ووٹ کاسٹ کریں گے؟ جی ہم نے تو کوئی دن نہیں چھوڑا جی. ایون عید کے دن بھی میں اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے تھے, اور لوگوں کا زبردست رجحان ہے, رسپانس ہے, اور عمران خان کا ہی بیانیہ ہے. باقی تو لوگ جو ہیں دوسرے وہ سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں بری طرح, اور یہ عمران خان کا کمال ہے کہ اس نے ساری جو اس کے اگینسٹ حکومتیں تھیں ان کو ایکسپوز کر دیا, ورنہ تو پہلے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو الحمدللہ قوم میں شعور بھی ہے, اور بائی الیکشن میں جس طرح لوگوں کا رجحان ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے جی. تو آپ کا واحد حلقہ ہے لاہور کا جس میں کوئی لوٹا نہیں آپ کے خلاف, باقی تینوں حلقوں میں لوٹے ہیں جو منحرف قارئین تھے وہ تھے. تو آپ کا بیانیہ اپنا لوٹوں والا جو ہے وہ اپنے حلقے میں چلا ہے کہ منحرف کارکنان کے خلاف؟ جی یہاں پہ لوٹا جو ہے وہ لوٹائے اعظم جو ہے وہ بری طرح کیمپین کر رہا ہے اور بیک کر رہا ہے, یہ جو اس کا میرا اوپوننٹ ہے, اور پوری طرح پش بنائی ہے, اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں کہ بینرز میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے. تو دیٹ مینس کہ مجھے جو ہے وہ ڈبل جو ہے نا ان کے ساتھ الحمدللہ میں نے بڑی زبردست جنگ بھی لڑی ہے, اور ان کو نہ کچھ چنے چبائے ہیں. اسی لیے ان کی جو منسٹر سے ان کو استعفیٰ دے کے آنا پڑا کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہوئی الحمدللہ. اور ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے بڑا جو ایج ہے وہ ہے عمران خان. یہ سیٹ عمران خان کی تھی, کسی کی ذاتی سیٹ نہیں تھی, ٹھیک ہے, اور پہلے بھی لوگوں نے بلے کو ووٹ دیا تھا, انشاءاللہ اب بھی لوگ بلے کو ہی ووٹ دیں گے. خان صاحب خود بول کے کہہ چکے کہ 160 قسم کی دھاندلی ہوتی ہے پاکستان میں جو موسٹلی نون لیگ کرتی ہے. تو حکومتی مشینری کا استعمال, پیٹرول کی پرائسز کم کرنا, بجلی کا لالچ دینا, کتنے پرسنٹ آپ نے دیکھا لوگوں میں کہ ٹرینڈ چینج ہوا ہے کہ یہ لالچ لوگوں نے کیا کام کرے گا کہ ووٹ وہ اپنا جو ہے نون لیگ کو اس بنیاد پر دے دیں کہ پیٹرول سستا ہوا ہے یا بجلی؟ بالکل بھی نہیں جی, لوگ تو پہلے سے بہت اویئرنیس ہیں تھینکس ٹو یور کیمرہ اینڈ آل دیٹ, سوشل میڈیا, اور جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ خود اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب یہ چیزیں ٹیکٹس جو ہے نا وہ استعمال نہیں ہو سکتی, لوگوں کو پتہ ہے. اور ابھی بھی جو برنٹ آئل جو نیچے پرائسز آئی ہیں اس لحاظ سے تو ان کو 100 روپیہ نیچے کرنا چاہیے. ہمارے دور میں 113 روپے فی لیٹر بیرل تھا, تو ہم نے پرائس رکھی تھی 150 روپے پر لیٹر کی پاکستانی روپیز میں, اور ابھی جو پرائس ہے اس لحاظ سے 90 سے نیچے ہے. اس لحاظ سے تو پھر ان کو تقریباً 150 سے نیچے بھی آنا چاہیے. تو یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے, جہاں مہنگائی اتنی کر دی, بجلی کی پرائسز اتنی زیادہ ہیں اور پیٹرول کی پرائسز اتنی زیادہ کر کے اور کم کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں. تو کیا پری پول ریگنگ کی آپ نے کچھ چیزیں دیکھی کہ کیونکہ نون لیگ تو اس کی ہمارے الیکشن سے پہلے جو ہیں وہ ریگ کر لیا جائے, اور الیکشن کے دن ریگنگ کو روکنے کے لیے جیسے خان صاحب نے کہا کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر ہم 10 بندے لگائیں گے, آپ نے کوئی لاہے عمل اس کے لیے تیار کیا اسپیسیفک؟ جی ہمارا جو ہے 10 کی بجائے ہم 20 بندے لگا رہے ہیں, اور ہماری جو ٹیم ہے وہ پولنگ جو آفیسر ہوئے گا پریزائڈنگ آفس, اس کی گاڑی کا ہم تعاقب بھی کریں گے, ویڈیو سے بنائیں گے, اور 6 7 8 لوگ ہوں گے گاڑی کے پیچھے, اور لوگ پورے جوش ہیں, اور لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ان کی پری پول ریگنگ اور اس طرح کی چیزیں وہ کیسے کرتے ہیں. ان کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں, اور ان کے الحمدللہ ہمارے حلقے میں تو نون لیگ کے کئی جو دھڑے ہیں وہ آ کے مل رہے ہیں, وہ ان سے تنگ ہیں, کیونکہ اگر انہوں نے یہی شکلیں دیکھنی ہیں وہ تو 30 سال سے دیکھ رہے ہیں, پھر آگے ان کے بچے بھی تیار ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہاں جی ہماری بس ہو گئی ہے. اور پھر جو عمران خان صاحب نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا, عالم اسلام میں پاکستان کا, اور خود ایک اسلامی لیڈر بن کے ابھرے, اور پاکستانیوں کو جو سہولتیں دیں اکراس دا بورڈ بلا تمیز جو سہولتیں سب کو دیں, میرا خیال ہے کہ وہ لوگوں کی سمجھ کے لیے کافی ہیں. حکومت نے آج مقبول گجر اور علی امین گنڈا پور کے پنجاب لاہور داخلے پر پابندی لگائی, اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حکومت ڈری ہوئی کیوں ہے ان سے؟ مقبول گجر کشمیر سے, علی امین گنڈا پور KP سے, اگر سپورٹ کے لیے آ رہے ہیں, ان کے تو منسٹر ریزائن کر کے خود سپورٹ میں نکل کے آ رہے ہیں, تو یہ حکومت میں خوف کیوں ہے ان دو بندوں کا؟ یہ خوف زدہ حکومت ہے, کیونکہ یہ عوام کی قوت سے نہیں آئے, عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے. یہ امپورٹڈ لوگ ہیں, یہ باہر سے لا کے کٹ پتلیاں بٹھائی گئی ہیں, اور ان کی کانپیں ٹانگتی رہتی ہیں ہمیشہ. جب بھی کوئی دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف یا ہم نیچے جا رہے ہیں, جیسے کہ انہوں نے اپنے وزراء کو, آپ جا کے نیچے وزراء کی شکلیں دیکھیں, کوئی ان کے پریشانی ٹینشن
اتنے اتنے منہ نکلے ہیں بیچاروں کے 2 دنوں میں، ان کو استعفیٰ دے کے آنا پڑا. انہوں نے جو پرائسز جو علیم نے جو اپنے چیک بانٹے تھے اس سے بھی کام نہیں بنا. لوگوں نے چیک بھی لیا اور کہا ہم نے پھر بھی بلے کے ووٹ مطلب مور لگانی ہے. اور وہ یہ چونکہ جہاد چل رہا ہے جی ہمارا، اس سے پاکستان کے اگینسٹ جو سازش ہوئی ہے. اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو مال غنیمت سمجھیں، یہ آپ کا حق ہے، پیسے جہاں سے ملتے ہیں لیں. ووٹ جو ہے نا آپ کا، جو آپ نے جواب دینا ہے اللہ کو، وہ جو مہر آپ نے بلے کو لگانی ہے جی. 20 میں سے کتنی سیٹیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی اے کو ملیں گی اور ٹرن آؤٹ کتنا رہے گا، کوئی اندازہ؟ ٹرن آؤٹ جس طرح کا لوگوں کا جوش و خروش ہے، اور ہمارا جو ان ایکسپیکٹڈلی ہم جو ڈور ٹو ڈور کیمپین پہ ہم گئے ہیں، لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہے. میرا خیال ہے مور دین 50% جو ہے نا لوگ تیار ہیں ووٹ دینے کے لیے. خود رابطہ کر رہے ہیں، خود ووٹر پرچیاں لے کے آ رہے ہیں اور کمپلین کر رہے ہیں کہ ابھی تک ہمارے پاس پہنچا کیوں نہیں جی، اور بتائیں کہاں سے ہم نے پک کرنی ہے. پھر ہم ان کو واٹس ایپ بھی کر رہے ہیں، ان کو فزیکلی بھی جو ہم پرچیاں پہنچا رہے ہیں، اور خود بےتاب ہیں جی اپنا حق رائے دہی. اور بلکہ باہر کی دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، بیرون ملک سے اور دوسرے شہروں سے. تو میرا خیال ہے کہ ٹرن آؤٹ کافی اچھا ہے، اور ہم 20 کی 20 سیٹیں انشاءاللہ جیت رہے ہیں اس وقت. تو آپ نے کیا پوسٹل ووٹنگ پر بھی دھیان رکھا ہوا کہ قیدیوں کے جو ووٹ ہوتے ہیں، یہ سرکاری ملازمین کے ووٹ ہوتے ہیں، وہ کہیں غائب نہ ہو جائیں؟ جی بالکل، اس پہ ہماری یہ ٹیم کام کر رہی ہے جی. صحیح. تو حکومت نے ایک کل عجوبہ سا کام کیا، عجیب سا، کہ فارمر پرائم منسٹر پر آرٹیکل 6 لگانے کی تیاریاں ہیں. تو اگر عمران خان پر آرٹیکل 6 لگتا ہے تو پی ٹی اے کا کیا لاہ عمل ہوگا، کیا ریئیکشن ہوگا؟ شوق پورا کر لیں اپنا، یہ بھی شوق پورا کر لیں، دیکھ لیں گے جو عوام کا رجحان ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنے اگر بیوقوف اگر تو یا تو یہ واقعی ہیں، یا پھر ان کی جو ہے نا ڈوریاں کوئی اور ہلا رہے ہیں. تو یہ ملک تو پہلے بھی نہیں چل رہا. تو میرا خیال ہے مزید انارکی کی طرف مت جائیں، ایسے ڈسیزن مت کریں جو کہ ان سے جو ہے نا بالکل ہی ان کے ہاتھ سے باہر نکل جائے. خان صاحب بار بار تقریروں میں مسٹر ایکس اور وائی کا بھی ذکر ہے، کہیں آپ کو بھی کوئی کال آئی، کوئی پریشرائز کیا گیا؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ مجھے جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایسی کوئی کال نہ کی ہے، نہ وہ پریشرائز کیا ہے. تو اگر کریں گے تو دیکھ لیں گے جی. چلیں.